اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ آج ہم بات کرتے ہیں جنت البقیع کی تاریخ کے بارے میں اور انہدام جنت البقیع کے حقائق کے بارے میں۔ جنت البقیع پہلے اگر اس کے نام کی بات کریں کہ یہ نام کب اس پر پڑا، تو پہلے جو اس کا نام تھا وہ تھا بقیع الغرقد، اور بقیع اس زمین کو کہا جاتا ہے جہاں پر بہت ساری گھاس، پودے، جڑی بوٹیاں ہوں، اور بقیع الغرقد اس زمین کو کہا جاتا ہے جہاں پر غرقد کے جو ہیں وہ درخت بھی پائے جاتے ہوں۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت وہ بقیع الغرقد کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے بعد جب رسول خدا مدینہ میں تشریف لائے تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے ایک قبرستان ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنے اموات کو دفنائیں۔ تو یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام جو ہے وہ جنت البقیع رکھا اور اسے مسلمانوں کے لیے قبرستان جو ہے وہ قرار دیا۔ اس زمانے میں فقط یہ نہیں تھا کہ وہاں پر مردے دفنائے جاتے تھے اور ان کے اموات کو دفنایا جاتا تھا، بلکہ کچھ مہاجرین جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تھے مکہ سے، ان کے گھر بھی وہاں پر موجود تھے، مکان موجود تھے، اور وہاں پر مشہور جو گھر تھا اس وقت عقیل ابن ابی طالب کا گھر تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گھر بنے، مکان بنے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا مکان بھی جو ہے وہ یہاں پر بنا عبد الملک بن مروان کے دور میں۔ اس کے علاوہ بیت الاحزان جو حضرت امیر المومنین نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے بنایا تھا، بیت الاحزان یا بیت الحزن، وہ بھی بقیع میں موجود تھا۔ جنت البقیع ایک ایسا قبرستان ہے جو اسلام کا پہلا اور قدیمی قبرستان ہے، اور یہاں پر بہت سارے اصحاب رسول، ازواج رسول اور اولاد رسول جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ بقیع کو منہدم کرنے کی جو تاریخ ہے وہ اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی کے نظریوں سے، چونکہ ان کا پہلے بھی یہ نظریہ تھا کہ یہ جو ہیں وہ لوگ اولیاء اللہ سے توسل اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مزاروں پر آنا اور ان کی زیارت کرنے کو بدعت قرار دیتے تھے، لیکن اس کے بعد جب ابن تیمیہ کا دور آیا اور عبد الوہاب نجدی کا دور آیا تو یہ جو ان کے عقائد ہیں یہ شدت پکڑ گئے تھے۔ 1143 میں عبد الوہاب نجدی جو ہے وہ اپنے عقائد کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ ظاہر ہوا، لیکن اس کے جو عقائد تھے اور اس کی جو بدعات تھیں وہ اس قدر خطرناک تھیں کہ ان کے علاقے والوں نے، بلکہ اس کے والد نے خود اسے وہاں سے اپنے علاقے سے جو ہے وہ نکال دیا، اور اس کے بعد یہ نجد آ گیا اور آل سعود سے اس نے صلح کر لی۔ اس کے بعد 50 سالوں تک یہ وہاں پر رہا اور اس نے اپنے عقائد کو پھیلایا، ایک فوج تیار کی، اور اس فوج کو تیار کر کے مختلف مقامات پر حملے کرتے رہے، خاص طور پر آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارات پر انہوں نے جو ہے وہ حملے کیے، انہیں ہتک حرمت کا نشانہ بنایا۔ تو فقط انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے یہ کربلا اور نجف پر بھی حملہ کر چکے تھے۔ نجف پر انہوں نے حملہ 3 یا 4 مرتبہ کیا، جو کہ ان کا یہ حملہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، اور انہوں نے کربلا پر بھی حملہ کیا جب یہ دور جو تھا تقریباً 1193 سے 1220 کے درمیان کا یہ دور تھا ہجری سال کے اعتبار سے، جب انہوں نے مختلف مقامات پر حملے کیے، اور اس میں ایک حملہ انہوں نے جو کربلا پر کیا، اس وقت جو تاریخ تھی وہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا کہ اکثر و بیشتر جو شیعان حیدر قرار تھے کربلا سے، وہ امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے نجف اشرف آئے ہوئے تھے، تجدید بیعت کے لیے، مبارک کہنے کے لیے۔
اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے 20,000 لشکر کے ساتھ کربلا پر حملہ کیا اور وہاں پر جو موجود تھے بچے، بوڑھے اور عورتوں پر ظلم کیا، اور تقریباً 20,000 لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے شہید کیا، اور ان میں سے تقریباً 3,000 کو انہوں نے جو ہے وہ سر ان کے تن سے جدا کیے۔ اس کے علاوہ جب یہ روزوں پر آئے کربلا کے روزوں پر، تو کربلا کے روزوں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اس پر جو تبرکات رکھے ہوئے تھے، مختلف جو ہیں وہ چادریں، اس کے علاوہ جو گنبد پر انہوں نے سونا سمجھ کر جو ہے وہ حملہ کیا اور اسے بھی جو ہے وہ مسمار کیا۔ تو اس طرح سے وہ کربلا پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ نجف اشرف پر حملہ کیا، لیکن وہ وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکے۔ بعض کتب کے حوالے سے امام علیہ السلام کے معجزات کے اعتبار سے اور اہل تشیع کے جو لوگ تھے ان کی مداخلت اور مخالفت کی وجہ سے وہ وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو انہوں نے مدینہ منورہ پر جو پہلا حملہ کیا تھا وہ تھا تقریباً 1218 جو ہے وہ یا 20 کے درمیان میں، بلکہ 1218 میں ہجری میں انہوں نے حملہ کیا، اور وہاں پر جو مزارات تھی انہیں اسی طرح لوٹا، ان کے تبرکات لوٹے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک پر جو تبرکات تھے، اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ قبر پر تبرکات تھے، تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سارے تبرکات تھے جو قیمتی تبرکات بھی تھے سونے کے، اور وہ چادریں جو ہیں وہ قیمتی چادریں جو ان کی قبروں پر چڑھائی ہوئی تھیں مختلف بادشاہوں کے جو طرف سے ہدیہ ہو کر آئی تھیں۔ اسی طرح فقط جنت البقیع نہیں بلکہ روضہ رسول اور احد کے میدان میں جو شہداء دفن تھے ان کے مزارات پر بھی جو ہے ان کی عہد کے حرمت کی۔ لیکن پھر وہاں پر عثمانی حکومت کے لوگوں نے انہیں وہاں سے حجاز پر، کیونکہ وہاں پر ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے وہاں سے ان کو بھگا دیا۔ اب جیسے جیسے آل سعود کا دور آتا گیا اور آل سعود برطانیہ کی جو ہے وہ مدد سے پورے عرب پر جو ہے قابض ہو گیا، تو انہوں نے پھر 1344 کے دور میں پھر جو ہے ایک مرتبہ جب ان کی حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو گئی، تو انہوں نے پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں کی عہد کے حرمت کی، اور وہاں پر جیسا کہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ فقط ائمہ معصومین کی قبروں پر مقبرے نہیں بنے تھے بلکہ بعض اصحاب کی قبروں پر بھی مقبرے بنے ہوئے تھے۔ مالک بن انس کی قبر مبارک پر مقبرہ تھا، اس کے علاوہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی قبر مبارک پر جو ہے وہ حضرت ابو طالب کی قبر مبارک پر، اسی طرح میدان احد میں جو ہے حضرت حمزہ کی قبر مبارک تھی۔ ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ مسمار کیا، اور پہلے تو انہوں نے ان کے تبرکات لوٹے تھے، اب جو ہے وہ جب ان کو مسمار اور منہدم کرنے کی بات آئی تو چونکہ ان کے عقائد پہلے سے ہی یہی تھے کہ آل محمد سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتے تھے اور ان سے توسل اور ان کی زیارت کو بدعت قرار دیتے تھے، تو 1344 میں انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے وہ کیونکہ ہم قابض ہو چکے ہیں اور ہماری حکومت ہے، لیکن تب بھی وہ منہدم نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ مسلمانوں غیرت مند جو مسلمان تھے ان کی مخالفت اور مداخلت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے ایک سازش کی کہ پہلے انہوں نے ایک فتویٰ لیا، اور اس وقت کا جو ان کا بہت بڑا عالم تھا قاضی القضات تھا جو سلیمان بن بلیحد، اس کو جو ہے وہ فتویٰ کے لیے کہا کہ تم فتویٰ دو کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ غیر جائز ہے، غیر شرعی ہے، تو اس نے اور اس کے ساتھ 15 تقریباً اس وقت کے وہابیوں کے جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ جاری کیا، اور وہ فتویٰ تمام جو ہے وہ اہل عرب پر اور حجاز پر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، اور اس کی مخالفت جو کرنے والے تھے ان کو دھمکیاں اور موت کی دھمکیاں دیں، اور ان میں بہت سارے ایسے حجاز کے رہنے والے تھے خاص کر پر شیعہ حضرات جو تھے انہوں نے مداخلت کی، لیکن وہ کیونکہ ان کی حکومت تھی آل سعود کی تو وہ ان کی مداخلت اتنی کامیاب نہیں ہوئی۔ آخرکار 1345 8 شوال 1345 کو ان ملعونین نے اصحاب رسول اور ائمہ بقی کے روزوں کو منہدم کیا اور ان کو مسمار کیا، خدا کی لعنت ہو ان پر۔
اس کے بعد جو ہے وہ تمام غیرت مند جو دنیا کے مسلمان تھے انہوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا، اور آج تک تمام غیرت مند مسلمان جو ہیں 8 شوال کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور سوگ کا اعلان کرتے ہیں، اور ان ملعونوں پر لعنت اور برات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے آل محمد کی زندگی میں ان سے نفرت و عداوت رکھی اور ان پر ظلم کیے، اس کے بعد بھی ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے ساتھ ظلم اور ان کے ساتھ ظلم کرتے رہے۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ولی العصر کا جو ہے وہ ظہور فرمائے، تاکہ وہ اپنے اس دادی اور اپنے ائمہ معصومین جو اس کے اجداد تھے ان کی مظلومیت کا بدلہ لے، کیونکہ وہ بہترین منتقم ہے اور اللہ تبارک و تعالی بہترین منتقم ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔